آج میری شادی کی رات تھی اور میں اپنے کمرہ عروسی کی طرف رواں دواں تھا اور بہت زیادہ خوش تھا۔ کمرے میں جب داخل ہوا تو ہر طرف تازے پھولوں کی خوشبو تھی۔ سامنے میری بیوی بیٹھی تھی جسے دیکھ کر دل خوش ہو گیا، لیکن وہ گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی۔ میں آگے بڑھا اور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں اس کے سامنے بیٹھا اور میں نے اس کی ایک چیز کی طرف دیکھا جس پر میری نظر پڑی تو میرے تو قدموں کے نیچے سے ایسی زمین نکلی جیسے میرا بس چلے کہ زمین پھٹ جائے اور میں بیچ میں دھنس جاؤں، یا پھر آسمان مجھے نکل لے، بس میں یہاں سے چلا جاؤں، کسی طرح ایسے غائب ہو جاؤں کہ جیسے میرا کبھی کوئی وجود ہی نہ تھا، کیونکہ جو اس کے بعد ہونے والا تھا میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا میرا نام سمیر تھا۔ میری زندگی غربت میں گزری، بچپن سے ہی غربت میرے ارد گرد ناچتی رہی۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک چیز کے جو مجھے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، میری خوبصورتی اور جوانی، جو میرے پاس سب سے بڑی دولت تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی خوبصورتی اور جوانی کو کیش کرواؤں گا، کیونکہ میرے پاس نہ کوئی کاروبار تھا اور نہ کوئی بڑی تعلیم، نہ کوئی خاص سفارش، لیکن میرے چہرے کی دلکشی اور جسم کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والے پلٹ کر دیکھتے تھے۔ قسمت نے بھی جیسے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں ایک کمپنی میں معمولی چائے بنانے والے کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا، جہاں میری ڈیوٹی تھی کہ دن بھر سٹاف کے لیے چائے، کافی، پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا رہوں۔ وہاں پر ایک دن کمپنی کی مالکن الوینا آئی اور وہ کسی کام کے سلسلے میں آفس آئی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئی۔ شاید اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ اتنی بڑی کمپنی میں کوئی اتنا خوبصورت ملازم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اتنے پرکشش ہو کر یہاں چائے کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میڈم، میں نے اچھی خاصی تعلیم بھی حاصل کی ہے، لیکن یہاں پر نوکری صرف چائے بنانے کی ملی ہے اور میں مجبوراً یہ کام کر رہا ہوں۔ الوینا نے غصے میں آ کر کہا کہ اس مینیجر کی خیر نہیں جس نے تمہیں یہاں چائے والے کے طور پر رکھا ہے۔ آج کے بعد تم مینیجر ہوگے، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اتنی جلدی مجھ پر مہربان ہو جائے گی۔ چند لمحوں میں ایک معمولی چائے والے سے مینیجر بن چکا تھا اور تنخواہ بھی 3 گنا بڑھا دی گئی تھی۔ الوینا کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے۔ کچھ دنوں میں یہ دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ الوینا مجھ پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ جلد ہی ہماری دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور میں کمپنی کا مالک بن گیا۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، گاڑی، بنگلہ، عیش و آرام، دولت، اور سب سے بڑھ کر وہ مقام جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ گاؤں میں میرا خاندان بھی خوش ہو گیا، کیونکہ میں ہر مہینے باقاعدگی سے ان کو پیسے بھیجتا تھا، لیکن میں ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے شہروں کی چمکتی دمکتی زندگی بہت بھاتی تھی۔ میں گاؤں کی سادہ اور بوسیدہ زندگی میں واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد الوینا کے والد سخت بیمار ہو گئے اور وہ ان کی تیمارداری کے لیے بیرون ملک چلی گئی۔ شروع میں نے وفاداری سے کمپنی سنبھالی، لیکن آہستہ آہستہ میرے اندر دولت کا نشہ سر چڑھنے لگا۔ الوینا کے جانے کے بعد میں نے دفتر کا ماحول بدلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے مرد سٹاف کو فارغ کر کے صرف خواتین کو رکھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی ایسی لڑکیاں جو یا تو مجبور تھی یا کسی مجبوری کے تحت نوکری کی تلاش میں تھی۔ ان مجبور لڑکیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا میرا شوق بن گیا۔ میں انہیں اچھی تنخواہ دیتا اور بدلے میں اپنی رنگین طبیعت کی تسکین بھی کرتا۔ میں کبھی بھی کسی کو بہانے سے کافی پینے کے لیے لے جاتا تو کبھی کسی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا، کبھی کسی کو مہنگے تحفے دے کر اپنے قریب کر لیتا، اور کبھی کسی کو ترقی دینے کا جھانسا دے کر اپنے گرد گھماتا۔ میرے دفتر میں اب ایک سے ایک حسین چہرہ موجود تھا۔ لڑکیاں میرے ساتھ نوکری بچانے یا کچھ حاصل کرنے کی امید میں چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہتی۔ میرے دن عیش میں گزرنے لگے اور میں اب باقاعدگی سے مختلف لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ کبھی کسی کے ساتھ پارک میں گھومتا، کبھی کسی کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھاتا، تو کبھی کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کی سیر کرواتا، اور کبھی کسی کے ساتھ خاموش کمروں میں بیٹھ کر راز کی باتیں کرتا۔
अलवीना ने मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर रखा था। वो समझती थी कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में उसका कारोबार संभाल रहा हूँ, जबकि हकीकत ये थी कि मैं सिर्फ अपनी अय्याशियों में मसरूफ था। अलवीना का बाप अब भी जिंदा था, लेकिन ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसकी वजह से ना वो सफ़र कर सकता था और ना ही कोई हतमी इलाज मुमकिन था। अलवीना वहाँ फंस कर रह गई और मैं यहाँ अपनी मौज मस्तियों में मसरूफ था। मैंने दफ्तर में नए नए उसूल बना दिए थे कि अब सब खवातीन स्मार्ट ड्रेसिंग करेंगी और हर हफ्ते एक फंक्शन मुनक्किद किया जाएगा ताकि माहौल खुशगवार रहे। लेकिन दर हकीकत ये सब मेरे नफ्स की तस्कीन का जरिया था। मैं हर नई आने वाली लड़की को पहले इंटरव्यू के बहाने अपने कैबिन में बुलाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी दुनिया में शामिल कर लेता। मुझे ये जिंदगी किसी ख्वाब की मांद लगती थी, एक ऐसा ख्वाब जिसमें हर तरफ दौलत थी, हर तरफ खूबसूरती और हर तरफ अय्याशी थी, और सब कुछ मेरे इशारों पर चल रहा था। मैं खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगा। मैं जब सुबह दफ्तर आता तो हर लड़की नज़रें झुकाए खड़ी होती, और जैसे ही मैं गुजरता वो आहिस्ता आहिस्ता नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखती। मैं नज़रों का लुत्फ लेता और आगे बढ़ जाता, और कभी कभी मैं सोचता कि अगर कभी अलमीना वापस आ गई तो क्या होगा। लेकिन फिर दिल को तसल्ली देता कि वो अपने बाप की बीमारी के बायस जल्द वापस आने वाली नहीं है, और अगर आ भी गई तो मैं उसे बहला फिसला लूंगा या फिर कोई और चाल चलूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत शातिर हो चुका था। अब मैं किसी को भी अपने जाल में फंसाने का फन जानता था। मेरी जिंदगी अब ख्वाबों से भी हसीन हो चुकी थी, और हर तरफ खुशबू थी, रंग था, हंसी थी, मस्ती थी। मैं हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीता था। मैं हर लड़की से अलग तरीके से बात करता, कभी किसी को शेर सुनाकर मुतासिर करता, कभी किसी को कीमती तोहफे देकर खुश करता, तो कभी किसी की तारीफों के पुल बांधकर उसके दिल में जगह बनाता। मैंने अपनी दौलत और मनसब को मुकम्मल तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कोई मुझे रोकने वाला भी ना था, और ना अलवीना, ना उसका बाप, और ना कोई रिश्तेदार। सब मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। मैं खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने लगा था, लेकिन किस्मत कब बदल जाएगी कोई नहीं जानता। शायद मेरी ये रंगीनियां जल्द ही मेरे लिए एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी। मेरे दिन बड़े ही ऐशो इशरत में गुजर रहे थे, जब तक कि मेरी बीवी अलवीना वापस नहीं आई थी। मैं अपनी मस्तियों में डूबा हुआ था, और मेरा दिल जब चाहता मैं घर जाता, अगर दिल नहीं करता तो सारा दिन दफ्तर या बाहर घूमता रहता। घर में नौकरों की एक फौज मौजूद थी। हर वक्त तरह तरह के खाने तैयार होते, लेकिन मैं घर में खाने का आदी नहीं था। मैं महंगे होटलों में खाना खाता, महंगे मोबाइल रखता, कीमती परफ्यूम लगाता, खूबसूरत और महंगे लिबास पहनता। मेरे पास 3-4 कीमती गाड़ियां थी जिन्हें मैं अपने मूड के मुताबिक बदल बदल कर इस्तेमाल करता। जिंदगी मुझे किसी बादशाह की सी लगती थी। मैं हर महीने गांव में अपने घर वालों को पैसे भेजता ताकि वहां सब खुश रहें और मेरा ज़मीर भी मुतमईन रहे। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में अपने आरामदेह कैबिन में बैठा था, अचानक मेरी सेक्रेटरी ने इतला दी कि एक लड़की नौकरी के लिए आई है, और मैंने उसे अंदर भेजने का कहा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबी कदावर लड़की अंदर दाखिल हुई। सर से पांव तक उसने खुद को बुरके में छुपा रखा था। उसके हाथों पर दस्ताने थे, पैरों पर जुराबें थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी कि लगता था जैसे चमकते हुए सितारे हों, जिन्हें देखकर इंसान अपने होश खो बैठे। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी गहराई जिसमें बंदा डूब जाए और फिर कभी बाहर ना निकले। मैं तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खो गया, और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उसने पूरा चेहरा खोल दिया होता तो न जाने कितनी कयामत ढह जाती। वो लड़की इंतहाई मुअद्दब अंदाज में बोली कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैंने बगैर किसी सवाल जवाब के फौरन नौकरी पर उसे रख लिया और उसे एक अलहदा कैबिन भी दे दिया। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस लड़की को किसी न किसी तरह अपने करीब लाना है, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं था। वो लड़की बड़ी ही सख्त मिजाज निकली। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे अपने करीब कर सकूं। कभी बहाने से कहता कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, कभी कहता कि आज दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ, कभी कहता कि शाम को एक ज़रूरी मीटिंग है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लेकिन हर बार वो ऐसी निफासत से इनकार करती कि मुझे गुस्सा भी ना आता, बल्कि उल्टा उसकी अक्लमंदी और सलीके पर रश्क आता। वो बहाने बनाती, लेकिन ऐसे खूबसूरत अंदाज में कि मेरी बात का इनकार भी हो जाता और मेरी इज्जत भी रह जाती। बाकी सारा स्टाफ मेरे इशारों पर चलता था। हर लड़की मुझे खुश करने के लिए कोशा रहती, लेकिन ये लड़की बिल्कुल अलग थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा वक़ार था,
एक अनदेखी दीवार थी जो उसने अपने और मेरे दरमियान खींच रखी थी, और मैं दिन ब दिन उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। वो अब मेरे लिए जिद बन चुकी थी, एक चैलेंज बन गई जिसे हर सूरत जीतना चाहता था। मेरे लिए ये सिर्फ एक दिल लगी नहीं थी, ये अब मेरी अना का मसला बन चुका था। और मैं तो हैरान होता कि कैसे मुमकिन है कि एक आम सी नौकरी की मोहताज लड़की इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स को मुसलसल इनकार कर दी जाए, जबकि बाकी सब लड़कियां मौके की ताक में रहती थी कि कब उन्हें मेरा साथ नसीब हो जाए। और कभी कभी मैं उसकी खामोशी पर गुस्सा करता, लेकिन जब उसकी आंखों में देखता तो मेरा सारा गुस्सा पानी बनकर बह जाता। मैंने उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने दफ्तर में अपना कोई ज़ाती ताल्लुक ज़ाहिर नहीं किया था। ना किसी से ख़ास दोस्ती करती थी, ना किसी को अपने करीब आने देती। वो सुबह आती थी और अपने काम से काम रखती, और शाम को चुपचाप चली जाती। मैंने कई बार उसकी औकात कार बढ़ाने की कोशिश की ताकि वो ज़्यादा वक्त दफ्तर में गुजारे और मैं उसे ज़्यादा करीब से देख सकूं, लेकिन हर बार उसने कोई ना कोई ऐसा माकूल बहाना बनाया कि मुझे खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता था। मैंने अपने तमाम पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो लड़की ऐसी चट्टान निकली कि टस से मस ना हुई। मैं अब दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा था। मेरी तमाम अय्याशियां मान पड़ने लगी। बाकी स्टाफ की खुशामदें और लुभाने की कोशिशें भी मुझे मुतासिर नहीं कर पाती थी। मेरा दिल अब सिर्फ एक ही चेहरे, एक ही जोड़ी आंखों में अटक कर रह गया। मैं अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मैं उसके बगैर चैन नहीं पा रहा। और कभी कभी मैं खुद को समझाता कि छोड़ो उसे, कितनी ही लड़कियां मेरे इशारों पर नाचती हैं। किसी एक के पीछे पागल होना मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन अगले ही लम्हे दिल कहता कि नहीं, यही वो लड़की है जिसे हासिल करके मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर सकता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया और उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को जीतने के लिए सब्र और हिकमत से काम लेना पड़ता है। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा और मैं उसकी इज्जत और वकार का खास ख्याल रखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी आसान ना था, क्योंकि वो लड़की दफ्तर में भी किसी मर्द से ज़्यादा बात नहीं करती थी और हर वक्त काम में लगी रहती। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो पहले से किसी को पसंद करती हो या फिर उसका कोई मंगेतर हो, लेकिन जब मैंने तभी ज़ुबान में उस बारे में मालूमात लेनी चाही तो पता चला कि वो अभी तक गैर शादीशुदा है और उसका ख़ानदान भी काफ़ी रिवायती है। ये जानकर मेरी उम्मीदों को नई जिंदगी मिली। मैंने दिल में सोचा कि अगर वो किसी की हो चुकी होती तो शायद मैं पीछे हट जाता, लेकिन अब तो मैदान बिल्कुल खाली था। बस मुझे अपनी हिकमत अमली बेहतर बनानी थी और अपने जज्बात को काबू में रखना था। अब मेरे दिन रात एक ही सोच में गुजरने लगे कि किस तरह उस लड़की का दिल जीतूं, किस तरह उसे ये एहसास दिलाऊं कि मैं उसका खैर हुआ हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबीयत में तब्दीली लाना शुरू कर दी। दफ्तर का माहौल भी बदल दिया और अब मैं बाकी स्टाफ के साथ भी फासला रखने लगा ताकि उस लड़की को ये महसूस हो कि मैं बाकी सब जैसा नहीं हूँ। मैंने अपने हुलिये में भी संजीदगी और वक़ार पैदा करना शुरू कर दिया। अब मैं हर वक्त उसे नज़र भर कर देखता भी नहीं था, बल्कि एहतराम से बात करता, लेकिन दिल ही दिल में हर पल दुआ करता था कि वो कभी तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, कभी तो अपने दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खोले। मेरी ज़िद, मेरी अना, मेरा इश्क, अब सब कुछ उस लड़की के गिर्द घूमने लगा और मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी भी तरह इस लड़की को अपना बनाना है, चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मेरे पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था जो मैंने इख्तियार करने का सोच लिया। एक दिन मैंने उसे बुलाया और कहा कि देखो, तुम भी तो काफ़ी दिनों से नोट कर रही होगी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिरता हूँ। उसने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, जी। मैंने कहा कि बात यह है कि तुम मुझे दिल से पसंद आ गई हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आ गया। उसने फौरन तौबा तौबा कहा और कहा कि ये तो एक हराम और नाजायज़ रिश्ता है, मैं कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। मैंने हंसते हुए कहा कि आजकल के दौर में तो ये आम बात है, सब लोग करते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। उसने कहा कि नहीं सर, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा कि फिर क्या हो सकता है? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर निहायत संजीदगी से बोली कि अगर आप वाकई मुझे पसंद करते हैं तो निकाह कर लें। निकाह के बाद मैं आपकी हो जाऊंगी। और उसकी ये बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए सख्ते में आ गया। मैं सोचने लगा कि निकाह कोई मामूली बात नहीं है।
ایک بیوی پہلے سے موجود ہے، لیکن پھر میرے شیطانی نفس نے مجھے بہلا لیا کہ بیوی کو کون سا پتہ چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ دل نے فوراً فیصلہ کر لیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن میں حیران تھا کہ جو لڑکی اتنے دنوں سے میری کسی بات پر راضی نہیں ہو رہی، وہ اب ایک ہی پل میں کیسے مان گئی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی تعامل، نہ کوئی شرط۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ فلاں تاریخ کو ہم دفتر سے نکل کر سیدھا مسجد چلیں گے۔ میں ساری تیاری پہلے سے کر لوں گا، اور اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس نے مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ اس کا ایک بیمار والد ہے اور 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اس کی ذمہ داری ہیں، اور میں نے ہمدردی ظاہر کی اور اسے دلاسا دیا۔ طے شدہ دن ہم دونوں دفتر سے معمول کے مطابق نکلے، لیکن ساتھ ساتھ نہیں، پہلے وہ نکلی اور پھر میں نکلا۔ میں نے اپنی گاڑی مسجد کے قریب ایک سنسان جگہ پارک کی۔ وہ وہاں پہنچی تو میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لی، اور آج وہ بغیر کسی تردد کے میری گاڑی میں بیٹھ گئی، جیسے پہلے سے فیصلہ کر چکی ہو۔ ہم سیدھا مسجد پہنچے، جہاں پر پہلے سے ہی قاری صاحب اور گواہ موجود تھے۔ نکاح کا سادہ سا انتظام تھا، اور میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اس نے بھی دستخط کیے، اور ہم دونوں رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ نکاح کے بعد میں نے اسے کہا کہ ابھی تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، میں کل یا پرسوں تمہیں باقاعدہ دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں گا۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھری، اور پھر میں نے اسے ایک مشہور پارلر میں چھوڑ دیا اور کہا کہ خود کو دلہن کی طرح تیار کروا لینا۔ میں نے سارے نوکروں کو پہلے ہی چھٹی دے دی تھی تاکہ گھر میں کوئی غیر موجود نہ ہو، اور جب میں پارلر پہنچا تو وہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی اور نہ کوئی بات کی، نہ کوئی شکایت کی، جیسے سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکی ہو۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اسے کہا کہ تم سیدھا اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ، میں ذرا ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے میرا کہا مانا اور اوپر چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر فون نکالا، کیونکہ صبح سے الوینا یعنی میری بیوی مجھے بار بار کال کر رہی تھی، اور اب پھر اس کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ الوینا بہت فکر مند ہو رہی تھی کہ اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کوئی تسلی بخش بات نہیں کی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، تم ان کے ساتھ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں اسے تسلی دی تاکہ اسے شک نہ ہو کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ جو میں چاہتا تھا آج وہ ہو گیا۔ میں نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ ایک حسین لڑکی جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے مہینوں محنت کی، وہ آج میری ہو چکی تھی۔ میں بے حد خوش تھا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ میں نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں حسین خیالات گونج رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، ایک طرف دولت، شہرت، اور دوسری طرف ایک حسین چاند سی دلہن۔ یہ سب کچھ میری قسمت میں تھا۔ میں کمرے کے دروازے پر پہنچا تو لمحہ بھر کے لیے رک گیا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی مدھم تھی اور وہ سفید لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی، سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری مراد پوری کر دی۔ اب سب کچھ میرے اختیار میں تھا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ دل میں ایک عجیب سا جوش تھا اور ایک عجیب سا سرور تھا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اب یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اب اس کا گھونگھٹ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو اچانک میرے دل کی دھڑکن رک گئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں کچھ لمحے پتھر کا ہو گیا، کیونکہ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سائمہ جسے میں اپنی دلہن سمجھ رہا تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اتنی زور سے ہنس رہی تھی کہ اس کی 32 کے 32 دانت صاف نظر آ رہے تھے، اور اس کی ہنسی رکنے کا تو نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہی تھی، پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی، اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی سہاگ رات کو اس طرح نہیں ہنستی۔
لیکن یہ تو پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہی تھی۔ مجھے ایک دم سمجھ آ گیا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ میرا تو دل بیٹھ گیا اور دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں قدم اٹھاتا اور باہر کے دروازے کی زوردار آواز آئی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ وہ تو یورپ میں ہے، تو پھر اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی؟ لیکن اس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آگ کا سمندر تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، کیونکہ جس سائمہ کو میں اپنی دلہن سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک خواجہ سرا تھا، جو شکل و صورت، آواز، جسمانی حرکات، یہاں تک کہ آنکھوں کے انداز سے بھی عام لڑکیوں جیسا لگتا تھا۔ لیکن جب گھونگھٹ اٹھا تو مکمل چہرہ دیکھ کر حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ میری بیوی کا چھوڑا ہوا جاسوس تھا، جس کا مقصد مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ آفس میں میری حرکتیں مشہور ہو چکی تھی اور میں ہر لڑکی سے دل لگی کرتا تھا۔ دفتر کی ہر عورت کے ساتھ فلرٹ کرتا، کبھی کسی کو لفٹ دیتا، کبھی کسی کو لنچ پہ لے جاتا۔ ہاں، یہ سب باتیں کسی نہ کسی طرح میری بیوی تک پہنچ چکی تھی، اس لیے اس نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ پورا ڈرامہ رچایا، اور آج اس نے اپنی چالاکی سے مجھے ایسا پکڑا تھا کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بیوی کو دیکھا تو میری زبان سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے۔ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا اور وہ مجھے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک وہ مڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں ہوش میں آیا تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کہ شاید میں اسے منا سکوں۔ میں منتیں کرتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، قدموں میں گرتا رہا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں پگھلی۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے التجائیں کی، معافیاں مانگی، رویا، گڑ گڑایا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ باہر آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو لگا کہ پوری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ میں ہوٹل جا کر ٹھہرا جہاں رات بھر نیند نہیں آئی، سوچتا رہا کہ میری غلطیوں نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اگلے دن میں نے اپنے اکاؤنٹس کھلوانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میری بیوی نے میرے سارے بینک کارڈز بلاک کروا دیے تھے اور میرا ذاتی اکاؤنٹ بھی فریز کروا دیا تھا، اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ میرے سارے اثاثے، میرے سارے وسائل، میرے ساری سہولتیں ایک پل میں مجھ سے چھین لی گئی۔ میں برباد ہو چکا تھا اور چند دنوں بعد مجھے اس کا بھیجا ہوا خلا نامہ موصول ہوا، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ ہر قسم کے تعلقات ختم کر چکی ہے۔ میں نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح وہ مجھے معاف کر دے، اور بار بار میں نے اسے فون کیا، میسیجز بھیجے، دوستوں کو بیچ میں ڈالا اور رشتہ داروں سے سفارش کروائی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ اگر تم نے غلطی کی ہوتی تو میں معاف کر دیتی۔ تمہاری غلطیاں تو ان گنت ہیں، تمہاری فطرت ہی خراب ہے، تمہیں معاف کرنا خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہوگا۔ تم نے میری عزت، میرے اعتماد، میری محبت، سب کچھ روند ڈالا۔ اب تمہاری کوئی معافی، کوئی آنسو، کوئی منت میرے دل کو نہیں پگھلا سکتے۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر تیز دھار خنجر چلائے۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا اور بکھر گیا، لیکن اب کچھ نہیں بچا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ میں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت رہا تھا، ایک ایسے انجام کا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا تھا۔ اب نہ عزت بچی تھی، نہ محبت، نہ گھر، نہ کوئی سہارا۔ میں اکیلا ہو چکا تھا اور زندگی مجھے اپنی بے بسی اور بے حسی کا بدترین چہرہ دکھا رہی تھی۔ میرے حال پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور میری زندگی کا ہر رخ اور ہر فیصلہ ایک بھاری قیمت پر پڑا تھا۔ میں ان لمحوں میں تھا جب انسان اپنی حقیقت کے سامنے آتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر پیش کیا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ دنیا میں عزت اور محبت کا کوئی متبادل نہیں۔ سائمہ کی حقیقت اور میری بیوی کا رد عمل میرے لیے ایک سنگین جھٹکا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ مجھے اسی لمحے میں مل گیا، اور وہ سچ تھا جسے میں ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا۔ زندگی میں جو کچھ آپ دوسروں سے چھپاتے ہیں وہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ اس پورے واقعے نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے جتنا بھی پیچھے مڑ کر سوچا، مجھے صرف اپنی غلطیوں کا ہی سامنا ہوا۔ میں جو چاہتا تھا وہ کبھی حاصل نہیں کر سکا۔ سچ کا اس طرح کھلنا اور سامنے آنا کرب دہ تھا، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے اہم سبق بن گیا۔ میں نے سیکھا کہ کسی کو دھوکہ دے کر، اس کی عزت سے کھیل کر، صرف اپنی عیش اور آرام کے لیے کچھ حاصل کرنا دراصل خود کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ میں جو زندگی گزار رہا تھا وہ میری اپنی نہیں تھی۔ میں جو بھی کر رہا تھا وہ اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے فرار تھا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، پیسے، جائیداد، تعلقات، سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا، مگر یہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی ایک چیز بچی تھی، اور وہ تھی میری خود شناسی۔
میں نے سچ میں اپنے آپ کو پہچانا اور اس کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ میری زندگی کے سب سے اہم اور سچے لمحے وہ تھے جب میں نے اپنے اعمال کی قیمت اور ان کے اثرات کو سمجھا۔ میں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور یہ تسلیم کرنا سب سے مشکل تھا، کیونکہ میری ناکامیوں نے میری انا اور غرور کو چیلنج کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس سبق کو سیکھا کہ انسان جب تک اپنے اندر کے دکھ اور کمزوریوں کو سامنا نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ٹھانی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ذات کو سدھاروں گا اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، اور دنیا کو دکھاؤں گا کہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، چاہے اس نے کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی کسی کی عزت نہیں پامال کروں گا، کبھی کسی کی زندگی اس میں بے وقوفی اور لالچ سے دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود کو محنت اور سچائی کے راستے پر ڈالا۔ زندگی کا مقصد صرف خوشی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ راستہ بھی اہم ہوتا ہے جس پر آپ چل کر اپنی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ آپ کی شخصیت کو شکل دیتا ہے، اور وہی آپ کے اندر کی خوبصورتی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو اس نئے راستے دکھانے کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے کام میں ایمانداری اور دل سے محنت کرنا شروع کی۔ میں نے دوسروں کے ساتھ سچا رویہ اپنانا شروع کیا، اور اس سے مجھے جو سکون اور خوشی ملی وہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت سچائی اور ایمانداری کی ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے ایماندار ہوتے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے اندر کی تبدیلی مجھے ایک نیا انسان بناتی گئی، اور جب میں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو تسلیم کیا تو مجھے وہ سکون اور خوشی ملی جو میں ہمیشہ تلاش کر رہا تھا۔ میری زندگی میں اب تک جو بھی برا ہوا تھا وہ اب ایک سبق بن چکا تھا۔ میں نے سیکھا کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کا اثر آپ پر اور دوسروں پر پڑتا ہے، اور اگر آپ خود کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی آپ کے لیے نئے دروازے کھولتی ہے۔ میں نے اس تجربے سے یہ سبق سیکھا کہ جو شخص اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے اندر کی خوبصورتی اور سچائی کو پہچان کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آخر کار سچ ہمیشہ جیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو ایمانداری سے پیش کرتا ہے